اس لیسن میں آپ کو فریم کے مینیو کا استعمال بتانا چاہتا ہوں کہ ہم فریم مینیو کا استعمال کس طرح کریں گے. فریمز مینیو کی شارٹ کٹ کی آلٹ آر ہے. اس پر کام کرتے ہیں. اس وقت میں اس ورٹیکل فریم میں موجود ہوں اور فریم مینیو پہ جب میں کلک کروں گا تو اس کے اندر پہلا آپشن جو آ رہا ہے وہ اسپلٹ فریم کا ہے کہ اگر اس فریم میں رہتے ہوئے اس فریم کو دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہوں تو میں اسپلٹ فریم کا استعمال کرنا ہوگا. اس پہ کلک کروں گا تو ایک چھوٹا سا ڈائلاگ باکس اپیئر ہوگا کہ میں اس کو کالمز کی شکل میں سپلٹ کرنا چاہتا ہوں یا اس کو روز کی شکل میں ایسے سپلٹ کرنا چاہ رہا ہوں. تو ڈیفینیٹلی یہ آلریڈی ایک کالم ہی ہے, اسے روز میں سپلٹ کر کے دیکھتے ہیں تو اسے اوکے کر دیں تو اسے دو فریمز کے اندر کنورٹ کر دے گا. پہلا فریم ہمارا یہ والا ہو جائے گا اور دوسرا یہ سپلٹ ہو کر نیا بن جائے گا. اس کے اندر بھی آپ کے پاس پہلے کی طرح کے دو بٹنز آ جائیں گے, سیٹ انیشیل پیج اور نیو پیج کا آپشن. اور جیسے اس میں نیو پیج اگر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیے ورکنگ کے لیے یہ پیج تیار ہو جائے گا. اس طرح سے اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے اس میں اب نیا فریم اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے, اس کو میں ختم کرنا چاہوں تو اس فریم کو سلیکٹ رکھتے ہوئے فریمز کے مینیو پہ جائیے اور ڈیلیٹ فریم کو کلک کروا دیجیے. اس سے کیا ہوگا, یہ واپس سنگل فریم میں آ جائے گا اور اس کا جو فریم ہم نے اس میں بنایا تھا وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. نیکسٹ کمانڈ دیکھتے ہیں. اس کے اندر کمانڈ کی اوپن پیج نیو ونڈو. یہ جو فریم ہم نے بنایا اس کو اس فریم کے جو پیجز ہیں اس کے ہر پیج کو ہم ایک نئی ونڈو کے اندر اوپن کروا سکتے ہیں. اس کا کیا وے ہوگا کہ آپ اس پیج کو ہی ہم یہاں سلیکٹ رکھتے ہیں, اسے کلک کرتے ہیں اور فریم مینیو پہ جا کر اوپن پیج نیو ونڈو پر کلک کروا دیں گے تو یہ جو پیج ہمارا سیپریٹلی ایک ونڈو کے اندر آ کر اوپن ہو جائے گا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. اس طرح سے اسے آپ کلوز کروا دیں. اگر یہ دیکھیں کہ واپس ہم اپنی اصلی پوزیشن میں آ جائیں گے. نیکسٹ اس کے بعد جو کمانڈ آ رہی ہے وہ آپ کے سیو پیج کی ہے, سیو پیج ایز کی ہے. اگر آپ نے اس فریم کا پیج ابھی تک سیو نہیں کیا تو اس کو آپ سیپریٹلی یہاں سے بھی آ کر سیو کروا سکتے ہیں. اسی طرح سیو پیج ایز کا استعمال بھی اسی کمانڈ سے ہم کر سکتے ہیں. اور نیچے اس کے فریم پراپرٹیز ہیں جو ہم اس میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ اس کو کیسے ہم استعمال کریں گے. ہم فریمز کے بارے میں اپنا لیسن کمپلیٹ کر چکے ہیں. ایک آپ کو چیز اور آپ کو بتاتا چلوں, آپ ایک نیو پیج اس میں ایڈ کروا لیں. اس کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انسرٹ کے مینیو میں کمانڈ تھی ہماری ان لائن فریم کی. اب اس کا استعمال آپ کو یہاں بتانے لگا ہوں. اس کو آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کے پاس بالکل ایک فریم کی طرح کا ایک پیج جو ہے اس کے اندر آ جائے گا, لیکن یہ سنگل ہوگا. اس پہ کلک کریں اور اس کا سائز آپ یہاں سے ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں. اس طرح سے اس پہ ڈبل کلک کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس اس کا ایک ڈائلاگ باکس اپیئر ہو جائے گا. اس کے اندر سے اس فریم کا نام رکھ سکتے ہیں, لائک آپ اس کو لکھ سکتے ہیں کہ مین فریم یا ان لائن فریم لکھ دیتے ہیں اس کو. اور اس کے اندر جو پیج آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ یہیں سے اس کو ہم لنک دے دیں گے کہ کون سا پیج اس کے اندر اوپن ہو. براؤز کرواؤں گا, اس کے اندر میں انڈیکس کے پیج کو اوپن کروانا چاہتا ہوں تو اسے میں یہاں پہ دے دوں گا. اسی طرح سے اس کی فریم کا جو سائز ہے ویڈتھ اور ہائٹ ہم یہاں سے بھی چینج کروا سکتے ہیں. پکسلز میں بھی آپشن ہے ہمارے پاس دینے کے لیے اور پرسنٹیج میں بھی. اس کا جو مارجنز ہیں پیج کے اندر اس کے مارجنز 12 اور 16 بائی ڈیفالٹ نہیں, ہم یوں ہی رہنے دیں گے. اس طرح سے اس کے الائنمنٹ کو سیٹ کیا جا سکتا ہے. بائی ڈیفالٹ جو الائنمنٹ ہے اس کی وہ ڈیفالٹ پوزیشن میں آ رہی ہے, ادروائز لیفٹ, ٹاپ, ٹیکسٹ ٹاپ, مڈل اور ان میں سے کوئی بھی آپشن آپ سلیکٹ کروا سکتے ہیں. تو میں سینٹر کی جو ہے اس کو دے دیتا ہوں آپشن کہ یہ سینٹر الائنمنٹ میں آ جائے. اس سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا بارڈر آپ کو دکھائی دے تو بارڈر کو شو رہنے دیجیے, ادروائز اس کا چیک ختم کر دیں گے تو ان لائن فریم کا جو بارڈر ہے وہ بھی یہاں سے ختم ہو جائے گا. اس کا اسکرول بارز کے اندر آ جائیں. یہاں پہ بھی وہی آپشن ہے کہ آپ اسکرول بار اگر ضرورت ہو تو شو کرے, ادروائز یا نہ شو کرے یا ہمیشہ ہی اسکرول بارز کو ضرور شو کرے. براؤزر جو ہے وہ اس ان لائن فریم کو سپورٹ نہ کر رہا ہو تو یہ الٹرنیٹ میسج یہ وہاں پر شو کرے گا کہ آپ کا براؤزر اس کو سپورٹ نہیں کرتا. یہ تمام سیٹنگز کر لینے کے بعد آپ اسے اوکے کروا دیں. جیسے میں اسے اوکے کراؤں گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپشن ہے کہ نیم از ناٹ ویلڈ. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم اس کے اندر اسپیس کے ساتھ نیم کو نہیں لکھ سکتے, تو ہمیں یہاں پر جو ہے وہ اسپیس ختم کر کے اس کو لکھنا پڑے گا. یہ دیکھیے اس کو میں انڈرسکور کے ساتھ لکھوں گا تو اب یہ اسے ایکسپٹ کر لے گا. تو میں نے جیسے اس پہ اوکے کیا ہے تو میرا جو انیشیل پیج میں نے اس کے اندر انڈیکس کا پیج دیا تھا وہ یہاں پر آ کر اس کے اندر اوپن ہو گیا. اسی طرح سے اگر میں یہاں پر باہر کوئی لنک بناتا ہوں, سپوز میں اس میں ایک لنک بنا لیتا ہوں انڈیکس کے نام سے,
इसको अब हाइपर लिंक हमने उसी तरह से लगाना है जिस तरह हम एक फ्रेम को हाइपर लिंक लगाते हैं. इस पे लिंक पे क्लिक करें, लेकिन इस पर तो मैं इसे लिंक देता हूँ इंडेक्स पेज 2 का. और टारगेट फ्रेम इसका अब हम कौन सा देंगे, जो हमने अभी अभी बनाया है इनलाइन फ्रेम, ये हमारा टारगेट फ्रेम होगा. इसे आप ओके करवा दें और ये ओके हो जाए. साथ इस पेज को आप सेव करवा दें. ये देखिए इंडेक्स 1 के नाम से हमारे पहले से फाइल मौजूद नहीं है, तो इसको मैंने इंडेक्स 1 के नाम से सेव करवा दिया है. अब हम इसे ब्राउजर में चेक करते हैं कि क्या ये ब्राउजर में हमें किस तरह से दिखाई देगा. ये देखिए ब्राउजर में ये पेज हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है. सेंटर अलाइनमेंट मैंने इसकी दी थी, ये स्क्रॉल बार भी शो की थी कि अगर जरूरत हो तो स्क्रॉल बार यहाँ पर ये शो करे. और ये मैंने एक लिंक लगाया इसमें छोटा सा इंडेक्स का. इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये पेज, इसके अंदर एक इंडेक्स वाला पेज ओपन हो जाएगा जो मैंने सिंपल इंडेक्स पेज बनाया था. और उसके अंदर भी लिंक्स लगे हुए वो आप यहाँ और ये सिंपल पोजीशन आपके सामने मौजूद है. तो इस तरह से आप इसमें काम कर सकते हैं. यहाँ गौर कर सकते हैं कि आपके फ्रेम का जो बॉर्डर वो भी आपको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हमने इसका बॉर्डर था 0 कर दिया था. आपका मुकम्मल इंसर्ट मेन्यू का भी कमांड कंप्लीट हो गई है और फ्रेम्स की भी आपको समझ आ चुकी होगी.